السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے باواز بلند ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں عزت کی زندگی، عزت کی روزی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت، رات کافی ہو چکی ہے، کام کے بھی دن ہیں، صبح آپ کو اپنی نوکری، اپنے کالج، اپنے کمائی کے اڈوں پر جانا ضروری ہے۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 منٹ میں آپ لوگوں کے لوں گا۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں ہمارے صوبے کے وقف بورڈ کے چیئرمین حضرت علامہ شافعی سعدی استاد مدظ اللہ۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک صحیح العقیدہ سنی ہمارے وقف بورڈ کا چیئرمین ہے۔ یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ رب العزت حضرت کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اتنے اعلیٰ پیمانے پر پروگرام کرنے کے لیے بہت لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ بنگلور کمیٹی القادثہ کے جملہ ممبران، اور رب تعالیٰ ان تمام کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ابھی سنا کہ اس چھوٹے سے پروگرام کے لیے لگ بھگ 70,000 روپے کا خرچ آیا ہے۔ اس پروگرام کے سجانے کے لیے، بنانے کے لیے جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ شافعی سید استاد کے ساتھ بہت سارے حضرات تشریف لائے ہیں، میں کسی کو نام لے کر ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ عزیزان ملت، یہ جلالیہ ذکر آپ نے جو سنا ہے، یہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ہر خاص و عام اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا نا، ہر شعر اس کا درود ہے، ہر لفظ پہ اس کا درود ہے۔ انشاءاللہ اگر پابندی سے اس کو آئیں گے، پڑھیں گے، ہم نے اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ ایسے امراض، ایسے بیماریاں جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں، الحمدللہ وہ امراض تک آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پروگرام کی شروعات میں ایک غیر مسلم پولیس ادھیکاری آئے تھے نا، وہ ایسے ہی نہیں آتے ہیں، اپنا کوئی کام بنتا ہے، کوئی مقصد بنا ہوگا، کوئی ارادہ پورا ہوا ہوگا، اس لیے وہ دوڑ کے آئے ہیں۔ کئی سال پہلے کوئی اسی طرح کا ایک پولیس ادھیکاری آتا، حضرت ہمارے پاس صرف بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹا نہیں ہے، کوئی دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے۔ دعا کی تجویز کی، ذکر کی محفل بیٹھا، عورت حاملہ ہوئی، ہونے کے بعد وہ ٹیسٹ کرایا، تو ادھیکاری تھا نا، معلوم ہوا کہ بیٹی ہے، پیٹ میں کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ دوڑ کے آیا، کہا کہ حضرت اب نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دھرم تم نہیں جانتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، ایک جان کو قتل کرنا اجازت نہیں ہے۔ مجبوری، وہ پولیس ادھیکاری تھا، غیر مسلم بھی تھا۔ 7 مہینے ہوئے، پھر اسکیننگ کرایا، پھر آگے نہیں حضرت میری عورت بڑی پریشان ہے، ٹوئنس ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اب آپ کی مرضی ہے، اب تو پورا بچہ تیار ہے۔ 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوئی، اتنا بڑا پھول کا ہار، وہ جو پیٹھا باندھتے ہیں، اور بہت سارے فروٹ لے کے دوڑ کے آتا ہے، حضرت ڈیلیوری ہوئی، 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ مشتری فیل ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت ساری عجوبے، عقل کو حیران کرنے والی چیزیں ہم نے وہاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ہمارے سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں حضرت میں آتے ہیں 15 سے 20 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے، ہر مہینہ کی پہلے اتوار میں 1000 تک ہوتے ہیں، اور سالانہ پر 10 سے 15 ہزار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا،
القادثہ مدرسے کے حوالے سے استاد نے کہا ہے ہر ایک پروگرام کے بیک گراؤنڈ کچھ ہوتا ہے، کچھ مقصد کچھ ہوتا ہے. انسان لالچ ہے نا، انسان لالچ ہے، کوئی بغیر فائدے کوئی کام وہ نہیں کرتا ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے، ہمارا لالچ یہ ہے کہ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے باپ کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں، ماں کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں، بیوی کی طرف سے کوئی رشتہ نہیں، رشتہ ہے تو مدینے والے کی طرف سے رشتہ ہے. وہ میرے آقا کی امتی ہیں، اس لیے انہیں ایک وقت میں دینی اور دنیوی تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا مقصد ہے. آپ نے 2-4 دن پہلے سالار دیکھا ہوگا، اس میں پہلے ہی صفحے بھی لکھا ہے کہ آج بھی ہندوستان میں تعلیمی میدان میں سب سے نچلی قوم مسلمان ہے. بتائے جو قوم اقرا سے شروع ہوئی ہے اس کا یہ حشر ہے. اسے آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم میں آپ ہماری مدد کریں. ان جو بچے پڑھتے ہیں 500 بچے انگلش میں اسکول میں ہیں، تقریباً 100 بچے زہرۃ القرآن میں پڑھتے ہیں. آپ نے پرسوں دیکھا ہے نا، ویڈیو دیکھیے، 3 سال کے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے. ان کے لیے ہم آپ کی مدد نہیں چاہ رہے ہیں، بس وہاں جو ڈگری جو پڑھ رہے ہیں، درس نظامی جو پڑھ رہے ہیں بچے، وہاں 80 سے 85 تک بچے، ان 85 بچوں کے لیے ہمیں ماہانہ 5 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے. ہر مہینہ 5 لاکھ روپے بس ان کھانے پینے اور ان کے اساتذہ کے ہدیے کے لیے ضروری ہے. اس لیے یہ 5 لاکھ روپے ہر مہینہ پورا کرنا آپ خود جان سکتے ہیں. آج 2 بچوں کو پالنے کے لیے ہمارے پسینے اتر جاتے ہیں، تب بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے. تو ان تمام بچوں کو کیا اخراجات پوری کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ہر مہینہ بنگلور کمیٹی کی طرف سے کچھ نہ ہدیہ ہمیں مل رہا ہے. جو بھی دے رہے ہیں اللہ اس کے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ آپ نے دیکھے شواف بلٹ اتنی مضبوط کیوں ہے؟ آپ غور کریں تھوڑا. مختصر سے صوبے، مختصر سے علاقے میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سے ہمارے کرناٹک میں اڑپی، منگلور، کوڈگ اور چکمگلور کے اضلاع میں یہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ان کی حکومت، ان کا دبدبہ، ان کا چرچا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. کیوں؟ اس لیے صرف ایک ہی قوت ہے ان کے پاس، یہ علماء سیدوں سے ان کا گہرا تعلق ہے. کوئی رشتہ نہیں. آپ کسی بھی شافعی استاد کو دیکھیں، اتنے رات میں کیوں بھاگے ہیں؟ ایک سید آتا ہے تو یہ لوگ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں تاکہ علماء سے رابطہ مضبوط کیا جائے. ابھی آپ نے SSF کا نام سنا نہیں سنا ہے؟ یہ 50 سالہ تنظیم ہے. اب پورے کرناٹک میں آپ ایک بھی ایسا نوجوان نہیں دکھا سکتے ہیں جو ہماری تنظیم SSF سے وابستہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہو، اس کے اوپر کوئی غلط الزام لگایا گیا ہو. الحمدللہ ایسے بچے ہیں جو تہجد، نماز چاشت اور اوابین کے پابند ہیں. کئی نوجوان بچوں نے سیدوں کی بتائی باتوں پہ عمل کیا. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جن کو خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ بچے مالا مال ہوئے ہیں. یہ تنظیمی قوت ہے. اس لیے یہ SSF جو ہے صرف خالص سنی علماء، سادات اور صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے والی تنظیم ہے. اسے کوئی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے آپ نارتھ کرناٹکا جائیے، ہمارے اس علاقے میں علماء اکرام کا اکثر کہاں سے ہیں؟ UP سے ہیں، بہار سے ہیں، بنگال سے. الحمدللہ ان علماء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے علاقے میں اسلام ہرا بھرا ہے. ان کی خدمتیں ضرور ہیں، لیکن کرناٹک کے وہ علاقے جہاں اردو بالکل نہیں جانتے ہیں، بالکل نہیں جانتے ہیں، وہاں ان علماء کا بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، کہا میرا نام حسین ہے، میں منگلور میں کیا اٹیچی کا کام کرتا ہے، مجھے گنپتی استوا ہو رہا ہے، اسے چھٹی نہیں، میرا سوکار چھٹی نہیں دے رہا ہے. کیا اس نے گنپتی استوا میں میرا چھٹی نہیں دے رہا ہے. وہ ناٹکل کے علاقے وہ کا کام کرتا ہے. میں نے پوچھا میاں تیرا نام حسین ہے، تو گنپتی کی عید میں تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں حضرت میں مسلمان نہیں ہوں، محرم میں پیدا ہوں اس لیے میرا نام ہونے سے رکھا گیا. ایسا ہے یہاں کے حالات ہیں. اس لیے الحمدللہ ایسے علاقے میں یہ شافعی حضرات کا بڑا احسان ہے. ہبڑی، داوڑگرے، گدگ، وہاں کے قریب میں آپ جائیے، وہاں کے اندر جا کے دیکھیں، ٹاؤن سے باہر جائیں گے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. وہاں SSF داعی
احسان کے نام پر کئی درجنوں کام کر رہے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ اس تنظیم کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. علماء کرام کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا ہے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آج ہم ایک رات یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی تمام راتیں تو آپ کے واسطے خرچ کی ہیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دن حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں آج ہم عشاء کے بعد حضور سے حدیث نہیں سنیں گے. آج حضور کی حدیثیں واعظ نصیحت ہم نہیں سنیں. کیوں؟ سارا دن ہمارے ساتھ حضور نے کام کیا, تھکے ہوئے آرام کریں. 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا مسجد کے اندر سے رونے کی آواز شروع ہوتی ہے. مدینہ چھوٹا تھا نا, سرکار جب روتے تو ایک دیگ جیسے پانی ابلتا ہے وہ کیفیت ہوتی تھی. بعض صحابہ کرام تھے, ایک صحابی دوڑ کے آئے, کون مسجد میں رو رہا ہے, کہیں اس کے رونے کی وجہ سے سرکار کو تکلیف نہ ہو جائے. آ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا, تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. یہ صحابی کھڑے رہے. اب سجدے سے سر اٹھائیں گے, تب سجدے سر اٹھائیں گے. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ اس قدر روتے کیوں ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ تو معصوم ہیں, رونے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں میری یہ تمنا دل کے اندر ہی رہ گئی, یہاں تک کہ بلال فجر کی اذان کے واسطے آ گئے. صبح تک ایک ہی سجدے میں سرکار نے ہمارے غم میں گزار دی ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل کی روایت ہے, وقت دعا کی تفسیر میں حدیث لکھی ہوئی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف سجدے میں ہیں, رو رہے ہیں. رب العالمین جبریل کو بھیجتا ہے. اللہ جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ جبریل کو بھیجا ہے, جبریل جاؤ مکے کی زمین پر میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں, جاؤ سجدے میں کس کے غم میں رو رہا ہے دیکھو تو صحیح. حضرت جبریل آئے, دیکھا آمنہ کے لاز سجدے میں ہیں. ایک جملہ حضور کی زبان پہ, تو ادھر توجہ کرے, ایک جملہ حضور کی زبان پہ. ہاں یہ جو بچہ جو آپ کو چٹھی دے رہا ہے مدرسے القادثہ کے لیے بنگلور کمیٹی کی طرح ہر مہینہ کچھ وہاں کے بچوں کے راشن کے لیے, کھانے پینے کے لیے کچھ پیسہ کلیکشن کر کے بھیج رہے ہیں. اگر آپ ہر مہینہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اپنا نمبر بھیجیں, تو اس لیے انشاءاللہ استاد حج پہنچ جا رہے ہیں. 2 منٹ میں بھی ختم کر رہا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے. ادھر غور کریں, ایک حدیث آخری حدیث سنیں. جبریل کو رب نے بھیجا, جا کے دیکھو میرا حبیب سجدے میں کیا کر. اللہ غیب جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ بھی بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ خادم العلماء بھی, عالم بھی, علماء سید کے نائب خاص بھی, اللہ قبول فرمائے. یہ جو برج بنائے نا شال وغیرہ ماشاء اللہ کی توسط سے ملا ہے. اس جملے کو سنیں, میں ختم کر رہا ہوں. جبریل آئے, دیکھا دونوں آنکھوں سے پانی بہ رہے ہیں. حضور کی زبان پر ایک جملہ ہے, کیا ہے؟ امتی 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 امتی. کیا ہے؟ کوئی جملہ نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی اذکار نہیں, صرف امتی امتی. آپ کو معلوم ہے نا بچہ بیمار ہوتا ہے, چھوٹا بچہ بیمار ہو, ماں بچے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بخار ہے, سوتا نہیں ہے, بلغم زیادہ ہو چکا ہے, موشن صحیح نہیں گئی. تو کہتے ہیں اگر وہی بچہ مرنے کے قریب آ جائے, سن رہے ہیں, اگر وہی بچہ مرنے کے قریب آ جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر میرا بچہ, ڈاکٹر میرا بچہ. یہ تو کہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے بیٹھے ڈاکٹر عادل صاحب. چھوٹی موٹی مرض ہے تو بیماری کے نام لیتی ہے ماں. اگر بچہ بالکل مرنے کے قریب آ جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ میرا بچہ میرا بچہ. یہ کیفیت اللہ کے حبیب کے سجدے میں ہے کہ امتی 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 یا رب میری امت. حضرت جبریل فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس گیا, کئی گھنٹے وہاں کھڑا رہا, میں تیرے حبیب نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا, اس کا سجدہ پورا نہیں ہو رہا, میں واپس آ گیا. اللہ نے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں حبیب کو اس کی امت کی فکر ہے, فاطمہ کی فکر نہیں ہے, صدیق و عمر کی فکر نہیں ہے, عثمان علی کی فکر نہیں, بس اس کو اپنی غریب امت کی فکر ہے. اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ, محشر کے میدان میں جیسے اس کی مرضی ہوں گے ویسے میرے فیصلے ہوں گے.
جیسی وہ چاہتا ہے ویسا ہم فیصلہ کریں گے. اس لیے ہم حبیب کو راضی کریے. محفل حضور دیکھ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہم نے صلوات الکریم اشاروں وحال حضور فرما اسمعوا, میں سن رہا ہوں. دلائل الخیرات شریف میں حدیث ہے, میں اسمعوا, میں سن رہا ہوں تمہارے درود کو, میں خود سن رہا ہوں. اس لیے حضور سننے والے محفل میں آپ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم دعا کریں گے. رب تعالیٰ آپ کے قلوب میں, آپ کے دلوں میں جو نیک ارادے خواہشات ہیں وہ تمام نیک ارادے خواہشات رب تعالیٰ پورا فرمائے. جو لوگ اس پروگرام کو سجانے کے لیے حصہ لیے ہیں, کام کیے ہیں, رب تعالیٰ ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما. خاص کر کمیٹی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب ہیں, عمران صاحب ہیں, ہمارے سعدی استاد ہیں, اور بہت سارے ہیں, الطاف بھائی ہیں, صدیق. اب دیکھ رہے ہیں ایک سیکنڈ وہ بچہ نہیں بیٹھ رہا ہے, ساری خدمتوں میں لگا ہوا ہے. جتنے لوگ یہاں شریک ہیں بھی آئے ان تمام کی خدمتوں سے الحمدللہ. معاف کریں میں کسی کے نام کو نہیں جانتا ہوں, دل تو چاہ رہا ہے کہ سب کے آپ کے نام لے کے کچھ بولوں, لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. حاکم چاہ کے پہچانتا ہوں, محب العلماء ہیں ماشاء اللہ, علماء سے محبت کرنے والے فرد ہیں. رب تعالیٰ قبول فرمائے. حضور فرماتے ہیں صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس العلماء والامراء. میری امت کی دو پارٹی ہے, میری امت کی دو پارٹی ہیں, ایک عالم کی پارٹی, ایک امراء کی پارٹی. ایک عالموں کی جماعت اور ایک حکیم چاپ کی جماعت. ہاں, یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے تو کوئی امت کو نقصان نہیں پہنچا. یہ دو اگر لڑ پڑے, الگ ہو گئے تو امت ڈوب سکتی ہے. اس لیے دین کو چلانا علماء اور امراء دونوں کی ذمہ داری ہے. رب تعالی ہم تمام کو دین کی خدمت کے لیے چن لے, منتخب فرما لے. ہمارے دلوں میں رب تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت, الفت, چاہت پیدا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಕರ್ನಾಟಕದ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಕಾದಿಸ یہ جو ملیالم میں تقریر کیے, جس طرح ہمارے تاج الشریعہ ہیں, کیرل کے تاج الشریعہ علی کنی استاد تھے جو 50 سالہ وہ 70 سال تک وہ درس کی خدمت کرتے رہے. 2-4 سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے نواسے ہیں, کئی سال یہاں تک بڑے بڑے جید علماء ان کے نانا جان کے شاگرد ہیں, اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. رب تعالیٰ ان کی بھی فیض و برکت. کئی مرتبہ علی کنی استاد فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا ہے. ان کے نانا نے خواب میں حضور کو دیکھا, پوچھا آپ حضور کے چہرے کو کیسے دیکھے؟ ان کے نانا کیا بولے, میری اتنی ہمت کہاں کہ چہرے کو دیکھو, میں ان کے قدم دیکھتا رہ گیا تھا. میری اتنی ہمت نہیں تھی حضور کے چہرے کو, میں خواب میں حضور تشریف حضور کے قدموں کو میں دیکھتا رہ گیا. یہ ان کے نانا جان ہیں. الحمدللہ جید علماء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. رب تعالیٰ علماء کی صحبت ہمارے ایمان کا آکسیجن ہے. علماء کرام کی صحبت ہمارے ایمان کا, درگاہ شریف کی عزت کرتے ہیں, لیکن موجودہ جو علماء ہیں نا وہ آپ کے مشائخین ہیں. یاد رکھیے, جو باحیات جو علماء ہیں نا وہ ہمارے ایمان کے آکسیجن ہیں, وہ ہمارے مشائخین ہیں. یہ ہم لوگوں تو یہ علماء ہم کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں. اس لیے علماء کی صحبت کو لازم جانیں, ضروری جانیں, اس لیے کہ ان کی صحبت ہی ہمارے ایمان کو بچا سکتی ہے.